السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ جیسا کہ کل ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 کا پارٹ 2 ریڈ کیا تھا، ہم لوگوں نے الف سے لے کر را تک سبق کو ریڈ کیا تھا۔ آج ہم لوگ لائن نمبر 3 زا سے سبق سٹارٹ کریں گے اور کمپلیٹ یا تک ہم لوگ سبق کو ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح آپ لوگوں نے سلو سپیڈ میں تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہوئے تعوذ کو ریڈ کرنا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کیسے ریڈ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم لوگ ریڈ کریں گے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ تسمیہ کو کمپلیٹ ریڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ لوگوں نے تلفظ کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ کو ریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے لائن نمبر 3 سے سبق سٹارٹ کرنا ہے۔ فرسٹ لیٹر ہے زا۔ زا ان 3 حروف میں سے ہے جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ تو ہم لوگ زا کو جب ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، تو اس میں سیٹی کی طرح تیز آواز آنی چاہیے۔ زا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے سین۔ سین بھی ان 3 حروف میں سے ہے جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اور سین کو بھی باریک ریڈ کریں گے، زا کو بھی باریک ریڈ کریں گے۔ سین کو تھوڑا لانگ کر کے ریڈ کریں گے اس لیے کہ اس کے اوپر مد کی علامت بھی ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے شین۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے صاد۔ صاد ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، جسے ہم لوگ حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 7 ہیں، تو ان میں ایک لیٹر صاد بھی ہے، تو صاد کو ہم لوگ تھک موٹا ریڈ کریں گے اور اس کو لمبا بھی کریں گے۔ لاسٹ پہ اس کے دال ہے تو دال میں قلقلہ بھی ہوگا۔ قلقلہ کا معنی ہے حرکت پیدا کرنا، جنبش پیدا کرنا۔ تو جب ہم لوگ لاسٹ پہ دال کو ریڈ کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ صاد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ضاد۔ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم لوگ ضاد کو بھی تھک یعنی کہ موٹا ریڈ کریں گے۔ ضاد، بعض دوست کیا کرتے ہیں کہ ضاد کو دواد پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو ہم لوگ دواد نہیں پڑھیں گے،
آپ اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ضاد، فرسٹ جو لیٹر ہے ضاد جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو موٹا ریڈ کریں گے، لاسٹ پہ دال ہے دال کو باریک ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے طا، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ طا کو جب ہم لوگ ریڈ کریں گے تو اسے ہم لوگ موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لیٹر ہے یہ ہے وا، وا کو ہم لوگ بالکل نرمی کے ساتھ آرام سکون سے ریڈ کریں گے۔ وا، ذیل اور ثا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو ہم لوگ جب بھی ان کو ریڈ کریں گے پڑھیں گے تو آرام سکون سے ریڈ کریں گے، اس میں سختی پیدا نہیں کریں گے۔ وا، وا کو بھی ہم لوگ موٹا پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے عین، عین کو باریک ریڈ کریں گے اور عین کو خلق کے سینٹر والے حصے سے ادا کریں گے۔ نیکسٹ لیٹر ہے غین، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی ہم لوگ موٹا ریڈ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو 29 حروف ہیں یہ والے، ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب جہاں پر بھی یہ حروف آ جائیں گے جو حروف مستعلیہ ہیں تو ہم نے ان کو موٹا ریڈ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آ جائیں، قاعدے میں بھی آ جائیں تو ہم لوگوں نے ان کو موٹا ریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے فا، فا ان لیٹرز میں سے ہے جو 4 لیٹر ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لیٹر فا بھی ہے، تو اسے ہم لوگ جب ادا کریں گے تو جسٹ لپس سے ہی ادا کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے قاف، قاف جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی ہم لوگ موٹا ریڈ کریں گے۔ یہ ہمارے 7 لیٹر 7 حروف جو حروف مستعلیہ ہیں وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ان 7 لیٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے کاف، ایک ہے یہ جو بلو کلر میں 2 نقطوں والا قاف ہے، اسے ہم لوگوں نے موٹا ریڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو دوسرا بلیک کلر میں کاف، اسے کیاف نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے، آپ لوگ اسے جسٹ کاف ہی ریڈ کریں گے۔ نیکسٹ لیٹر ہے لام، اس سے نیکسٹ لیٹر ہے میم، جی میم بھی ان حروف میں سے ہے جن کو ادا کرتے وقت ہم لوگ جسٹ لپس سے ہی ادا کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ میم کو ریڈ کریں گے تو میم کو ادا کرتے وقت سٹارٹ میں بھی ہمارے جو ہونٹ ہیں لپس ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، جب میم کی آواز ختم ہوتی ہے تو پھر بھی ہونٹ لپس آپس میں ملتے ہیں۔ نیکسٹ لیٹر ہے نون، نون کو ادا کرتے وقت آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ نون کی آواز آپ کے ناک میں نہ جائے۔ نیکسٹ لیٹر ہے واو، واو بھی ان لیٹرز میں سے ہے جو جسٹ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ واو کو ریڈ کریں گے تو واو کے سٹارٹ میں بھی آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ گول ہوں گے، راؤنڈ ہوں گے، جب واو کی آواز ختم ہو تو پھر بھی آپ کے جو لپس ہیں وہ آپس میں راؤنڈ ہوں گے، گول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہا، ہا جو ہے یہ خلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہا، خا اور ہا، یہ 3 قسم کے ہا ہیں،
تو ایک جو ہے بلیک کلر میں ہا، یہ خلق کے سینٹر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد خا جو ہے یہ خلق کے اوپر والے حصے سے، اور یہ جو ہا ہے اسے ہم لوگ ریڈ کریں گے خلق کے سب سے نیچے والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے ریڈ کریں گے؟ ہا، فار ایگزامپل جیسے آپ سانس باہر نکال رہے ہیں، ہا، آپ کا سانس پھولا ہوا ہو تو آپ لوگ سانس لیتے ہیں، اس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے حمزہ۔ حمزہ کو ہم لوگ جھٹکا دے کے ریڈ کریں گے، اس کو نہ تو لمبا کریں گے نہ ہی بالکل چھوٹا پڑھیں گے، بلکہ جھٹکا دے کے اس کو ریڈ کریں گے حمزہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے یا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو ہم لوگوں نے ریڈ کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم لوگ اس کو کمپلیٹ اگین ریڈ کریں گے، مکمل جو حروف مفردات ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کو ہم لوگ کمپلیٹ ریڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ کل وہ کمی دور ہو جائے گی۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسی طرح ہماری ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ جو بچے دین سے دور ہیں وہ دین کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور قرآن مجید اور قاعدہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔